رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے حسن معاشرت کے متعلق باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ناموں کے متعلق جو پیغمبر کے فرامین ہیں وہ بیان ہوئے، عنوان قائم کیا گیا باب الاسامی کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو نام رکھنے کے اعتبار سے جو بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس کے اندر اس بات کو ملحوظ نظر رکھا جائے کہ نام رکھنے ہیں تو پیارے پیارے نام رکھے جائیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں پر نام رکھا جائے، اور یا اگر رکھنے ہیں تو حضرات انبیاء کرام کے ناموں پر، اور اگر اللہ کے ناموں پر یا نبیوں کے ناموں پر نام نہیں رکھنا تو پھر تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ نام وہ رکھا جائے جس نام کا مطلب معنی مفہوم اچھا ہو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن تمہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، تم سے تمہارا نام لیا جائے گا اور تمہارے باپ دادا کا نام لیا جائے گا۔ تو مراد یہی ہے کہ انسان کا نام اچھا ہو تاکہ کل قیامت والے دن آسانی کا معاملہ ہو اور شرمندگی سے بچا جائے۔ شریعت مطہرہ کے اندر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھ لیا جائے، اور نام بھی اچھے سے اچھا نام یعنی معنی کے لحاظ سے نام رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی نئے ساتھی، کوئی نیا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، اللہ کے نبی نام پوچھا کرتے تھے، اگر نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات نام وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن ناموں کے معنی کے اندر ایک بڑائی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس قسم کا نام بھی ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو تبدیل فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بیگم ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام جویریہ نہیں تھا بلکہ ان کا نام تھا برہ۔ جب اللہ کے نبی سے نکاح ہوا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ نام کیا ہے تو بتلایا کہ برہ کا مطلب ہوتا نیکوکار۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہے گا برہ، جس کو برہ کا مطلب پتا ہے تو وہ نیکوکاری والا دماغ کے اندر اس کے معنی اور مفہوم آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اس نام کو تبدیل کیا کہ یہ تو اپنے منہ سے اپنی بڑائی بیان کرنا ہے کہ میں کون ہوں، نیکوکار ہوں، لہذا اللہ کے نبی نے برہ نام چینج کیا، اور برہ نام کی جگہ پر اللہ کے نبی نے جویریہ نام رکھا۔ حضرت زینب کا نام بھی جو اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بھی ہیں اور پیغمبر کی بیگم بھی ہیں، ان کا نام بھی برہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے زینب نام رکھا تھا۔ اس قدر زیادہ اہتمام کرنے کی بنیادی وجہ کل قیامت والے دن لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو کل بھی بتلایا کہ ہم اپنے ناموں کو چیک کریں معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے، اگر اس کے اندر کوئی نقص وغیرہ ہے، بھلے وہ ہماری خواتین کے نام ہو، بھلے وہ ہمارے بچوں کے نام ہو، بڑوں کے نام ہو، ان ناموں کو تبدیل کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب ہمارا نام پکارا جائے تو کم از کم ہم نے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن یہ عبداللہ اور عبد الرحمن جو نام پسندیدہ ہے یہ اللہ کے نبی کی پسند ہے، یوں سمجھ لیں اللہ کے نبی کی پسند ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کی جائے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جن دو ناموں کا انتخاب ہوا وہ نام محمد اور احمد تھے، لہذا اللہ کی پسند محمد اور احمد کے اندر بھی ہے۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام بھاری ہوتے ہیں، نام کا چونکہ شخصیت پر اثر ہوتا ہے اس بنیاد پر بعض نام بھاری ہوتے ہیں، اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ ناموں کا انتخاب کرے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا ایک صاحب پیغمبر کے پاس آئے، نام پوچھا، انہوں نے کہا حزن، اور عربی زبان کے اندر حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ اللہ کے نبی نے نام چینج کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو نام میرے ابا نے رکھا ہے وہ میں چینج نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی اس پر سختی نہیں کی۔ پھر وہ صاحب اور ان کے بعد ان کی اولاد اور ان کے پوتے حضرت مسروق کا بیان ہے،
کہ کاش کہ میرے دادا اللہ کے نبی کی بات مان کر نام تبدیل کر دیتے، کیونکہ اس نام کا اثر آج تک ہمارے خاندان کے اندر موجود ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر مسلسل غم کی کیفیت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام دیے ہیں، نام کے اندر بھی ایک پہچان ہوتی ہے، نام کے اندر بھی ایک پہچان ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جہاں مختلف رواج ہیں، ان میں قرآن کریم سے نام نکالنے کا رواج ہے۔ تو قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے۔ اب عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہمیں مزے کا لگتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عورت کی شرمگاہ کو فرج کہتے ہیں، فاراجیم، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ حضرت مریم کے متعلق ان کی عفت اور پاکدامنی کا بیان ہوا، تو واللتی احصنت فرجہا، تو بعض لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا نام فرج رکھ لیا۔ حالانکہ دیکھو تو قرآن کریم کے اندر تو جو لفظ تو ہے، اب برکت کے لیے رکھنا تو ہے، لیکن معنی اور مفہوم کو بھی تو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی اگرچہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نسبت قائم ہوتی ہے، اس بنیاد پر برکت کے لیے لوگ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اویس، جیسے کہ نام ہے اویس، اویس کا مطلب اگر ڈھونڈنے جائیں گے، اویس کا مطلب ہوتا ہے غمگین، اویس کا مطلب ہوتا ہے غمگین، لیکن اگر کوئی اویس کرنی کی طرف نسبت کر کے برکت کے لیے رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہی ہے حضرات صحابہ کرام کے ناموں کا بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھا جائے، اس میں بھلے معنی کو نہ بھی ڈھونڈے، ایک برکت کی بات ہے۔ نبیوں کے نام ہے، ایک برکت کی بات ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ میں سے اگر کوئی نام نکالنا ہے اس کا معنی لازمی دیکھا جائے، ورنہ قرآن کریم کے اندر تو فرعون کا نام بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مشہور و معروف ہے اس وجہ سے وہ نام کوئی نہیں رکھتا۔ حالانکہ اگر تلاوت کی نیت سے فرعون پڑھا جائے تو فا را عین واو نون، یہ 5 حرف بنتے ہیں، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو تلاوت کے دوران فرعون پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن چونکہ معنی صحیح نہیں ہے اس لیے یہ نام وغیرہ نہ رکھا جائے، یہ نام وغیرہ نہ رکھا جائے۔ بس اوقات نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں بنتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تعویذ ہوتے ہیں نا، تعویذ جو بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھو وہ جو ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں نا، لمبے لمبے جو ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی داڑھی بھی ناف تک جاتی ہے، اس تعویذ پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ لے کر جائے، بولے آمین۔ روزہ رسول کے پاس سے ہی سامنے جو جنت البقیع اور لال رومال والی ایک شخصیت کھڑی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے پاکستان، ہندوستان یا بنگال سے آئے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور تعویذ نکال کر پھینکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ شرک ہے جی، وہ کیا کہتا ہے؟ تمائم الشرک، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تعویذ لٹکانا وغیرہ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اجازت دی ہے تعویذات کی، اس میں قرآنی آیات کو لکھا جائے یا ایسے کلمات لکھے جائیں جن کا معنی مفہوم واضح ہو، ایسے کلمات لکھے جائیں کہ جن کلمات کے اندر شرک کا مفہوم نہ پایا جاتا ہو، اور چھوٹے بچوں کے لیے تعویذ بنا لیا جائے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن کلمات اگر شرکیہ ہوں یا ایسے کلمات ہوں کہ جن کا مطلب اور معنی مفہوم واضح نہ ہو، ایسے کلمات کے ذریعے سے تعویذ دینا یہ آج بھی ناجائز ہے۔ تو یہی حال ناموں کا بھی ہوگا۔ اب بندے کا نام ہے کالا خان، تو بتائیے کالا خان کا مطلب کیا ہوا؟ کل قیامت والے دن میزان عمل کے اندر اس کو جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا، آواز کیا لگائیں گے؟ کالا خان ولد سفید خان۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے، ٹھیک ہے۔ تو نام کے اعتبار سے بھی شریعت کی بہترین تعلیم ہے، پھر نام کو بگاڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تھا محمد، اور جو کافر لوگ تھے وہ ہمارے پیغمبر کے نام کو مزمم کہا کرتے تھے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور مزمم کا مطلب ہے جس کی بار بار برائی بیان کی جائے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کا نام بگاڑ کر گالی دیتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تسلی دیتے تھے، میرا نام محمد ہے، اور وہ جس کو گالی دے رہے ہیں وہ مزمم ہے۔ وہ کون ہے؟ میں مزمم ہوں نہیں، گالی مجھ تک پہنچتی نہیں، میرا نام محمد ہے، اور محمد ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ تو نام بگاڑنا قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات میں جو آپ حضرات کے سامنے کسی موقع پر جو بیان ہوا تھا، اس نے معاشرت کے متعلق جو رہنما اصول تھے ان میں لفظ موجود ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے کسی کو نہ پکارو، ٹھیک ہے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ،
نام بگاڑنا ایمان کے بعد یہ بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ. عبد الرحمن نام ہے, مانا کرتے ہیں ہماری زبان والے مانا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اپنا اور بھی بہت سارے نام ہیں, ان کے اندر چینجنگ وغیرہ لاتے رہتے ہیں. اردو اسپیکنگ والے عبداللہ کو عبدل کر دیتے ہیں. تو ناموں کو نہ بگاڑا جائے, کیونکہ جب نام اچھا بھی ہوگا اس نام کی جو شارٹ فارم آئے گی یا بگڑے گا تو معنی چینج ہو جائے گا. تو معنی کے چینج ہو جانے پر اس کا مطلب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے. اب مجھے دیکھ کے ہنسو, آپس میں نہ ہنسو. نیاز کی کمر کے پیچھے والا, ٹھیک ہے, بالکل توجہ سے. تو ناموں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اب گھر پر جا کر کم سے کم اپنے موبائل کی ڈکشنری کو کھولیں, اپنے رشتہ داروں کے نام جو ہے نا کم سے کم ہم ان کو جا کر بول تو سکے نا. حضرت عمر کے سامنے بندہ آیا, پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ اجدع. کیا کہا؟ اجدع. تو پیغمبر نے فرمایا تھا اجدع تو شیطان ہوتا ہے. اجدع کیا ہوتا ہے؟ اجدع کا مطلب ناک کٹا کن کٹا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو شیطان ہوتا ہے. تو گویا کہ معنی کے اعتبار سے نام اچھا ہو تو نام کو جاری رکھا جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہمارے ابا دادا, اگر پرانے والوں نے اگر ہمارے لال پیلے رنگیلے نام رکھ لیے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک درخواست جمع کروا دیں جن کی وہ اپنا شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں نام کی تبدیلی کا, اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ دونوں پڑھے لکھے کل نہیں آئے تھے, میں نے کہا پیچھا دہرا دو. ٹھیک ہے جی, جی ہاں. باب البیان والشعر. ٹھیک ہے جی, آپ تو آئے ہوتے. ٹھیک ہے, باب البیان والشعر ہے. اس نے معاشرت کی بات چل رہی ہے تو دو چیزیں اور بھی ہیں, ایک کو کہتے ہیں بیان اور ایک کو کہتے ہیں اشعار. ایک کو کہتے ہیں بیان اور ایک کو کہتے ہیں شمسو اشعار. ایک کو کہتے ہیں بیان اور ایک کو کہتے ہیں اشعار. یہ بیان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور شعر کہنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کے نتیجے میں انسان بہترین انداز میں اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے, جس کو اظہار معافی ضمیر کا نام دیا جاتا ہے. یہ بیان ہوتا ہے. ایک گھنٹے کا جو بیان ہوتا ہے تو بات اس میں اتنی سی سمجھانی ہوتی ہے, لیکن وہ بیان کرنے والا بیان کے اندر مختلف مثالیں دے کر, مختلف واقعات کہانیاں جوڑ کر لوگوں کو متوجہ کر کے بات اتنی سی اگلے کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. اور شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لمبا مضمون ہے, ایک لمبا مضمون ہے, ایک بہت لمبی بات ہے, اس لمبی بات کو چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا جائے, اس کو چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا جائے, اس کو شعر کہا جاتا ہے. شعر کو دانائی کا نام بھی دیا جاتا ہے, شعر کو حکمت کا نام بھی دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو عقل مند ہوگا, جو دانا ہوگا, جو عقل مند ہوگا, جو دانا ہوگا, تو وہ بندہ اپنی لمبی بات کو مختصر کر لے گا. لہذا مختصر الفاظ کے اندر وہ جو بات کہے گا اس کو شعر کہا جاتا ہے. جیسا اقبال کا شعر ہے نا کہ اپنا مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپیدہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب اگر اس کو بیان کرنے جائے تو 10 گھنٹے کا بیان ہوگا, لیکن علامہ اقبال نے اس 2 جملوں کے اندر, 2 لائنوں کے اندر جو مضمون دیا ہے وہ کیا دیا کہ اگر بات مذہب کی آ جائے تو مسلمان گردن کٹوانے کے لیے یا اپنے حقوق جتانے کے لیے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا بڑا کام کر دیا, وہ بظاہر ناممکن تھا. لیکن جب بات آتی ہے اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کی تو زندگیاں بیتی جاتی ہیں, انسان نفس کے اوپر محنت نہیں کرتا. تو مختصر الفاظ ہو, معنی مفہوم لمبا ہو, اس کو شعر کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے یہ اشعار ہوتے کیا ہیں کیا نہیں ہوتے, اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کے متعلق بھی تعلیمات موجود ہیں, ذرا پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر بھجوائے, جن علاقوں کے اندر وقت کا نبی مبعوث ہوتا تھا, اس علاقے کے اندر جس چیز کا زور ہوتا تھا اس نبی کو اس چیز کے زور توڑنے کے لیے معجزہ دیا جاتا تھا. جس علاقے کے اندر نبی مبعوث ہوتے تھے اس علاقے کے اندر جس چیز کا زور ہوتا تھا, آنے والے نبی کو اس زور کو توڑنے کے لیے ایک معجزہ دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں.
فرعون کے متعلق آتا ہے اس کے یہاں جادو اس قدر عروج پر تھا کہ فرعون کے دربار کے اندر ایک حوض بنا ہوا تھا، جادو کا حوض تھا وہ۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ اپنا مقدمہ لے کر آتا تھا تو ایک دعوے دار ہوتا تھا، ایک جس کے خلاف دعویٰ ہوتا تھا، ان دونوں کو اٹھا کر حوض میں ڈال دیتے تھے۔ جو سچا ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا اور جو جھوٹا ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ جادو کا ایسا زور تھا۔ فرعون کے زمانے میں مصر کے اندر جو اس کی چار دیواری تھی، باؤنڈری وال، یا اس کی جو سرحدیں ہیں، وہاں پر فوج کھڑی نہیں کی تھی، بلکہ جادو کے زور پر وہاں پر بطخ کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ان بطخوں کا کام یہ تھا، باہر سے کوئی دشمن آتا یا کوئی چور آتا، یہ بطخیں چیخنا شروع کر دیتی تھیں، تو جادو کے زور پر پیدا کی گئی تھی۔ چنانچہ ان کے لوگ دشمنوں سے یا چوروں سے محفوظ رہتے تھے۔ اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا، ان کو معجزے جو عطا فرمائے وہ دو معجزے، ایک ید بیضا کہ اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھتے تھے تو ہتھیلی کے اندر سے ایک چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر وہ لوگ حیران تھے، وہ لوگ ویسے ہی حیران تھے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اب اس چیز کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ دوسرا معجزہ دیا گیا کہ وہ اپنا عصا والا، اس زمانے کے اندر جادو کے زور پر شکلوں کو تبدیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی، اسی لاٹھی کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، اسی لاٹھی کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ لہٰذا اس زمانے کے جادو کا زور توڑا اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر دو ایسے معجزات دے کر کہ جو واقعتاً اگلے والوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ چنانچہ اس کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، بعد میں لوگوں نے خود اقرار کیا کہ واقعتاً یہ جو موسیٰ کے پاس ہے، اگر تو یہ جادو نہیں ہے تو لازماً اللہ کی جانب سے اس کو کچھ ایسا ملا ہے کہ جس نے ہمارے زور کو توڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جادوگر فوراً سارے کے سارے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا، اس زمانے کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، اس زمانے کے اندر علاج معالجے پر بہت زیادہ تحقیقات ہوئی، طب یونانی کے نام سے بہت بڑا کام ہوا۔ اب وہ لوگ علاج معالجہ، حکیم، طبیب، ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو جو طبیب ہوتا، حکیم ہوتا، اس کے کہنے پر لوگ چلا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر ان طبیبوں کا جو جادو تھا اس کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو معجزات دیے، ان میں سے پہلا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ اب یہ تو کوئی طبیب نہیں کر سکتا حسین بھائی، یہ تو کوئی طبیب نہیں کر سکتا نا، مردوں کو زندہ کرنا۔ مادر ذات نبی نے جو ماں کے پیٹ سے آنکھیں نہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور اپنا ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر ایک کمزور مریل آدمی ہو، لیکن وہ جو طبیب لوگ تھے دوا دیتے تھے، وہ صحت مند ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ یہ سارے معجزات دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں کے دماغوں کے اندر جو طبیبوں کے متعلق معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے زور ختم کروا دیا۔ پھر ہمارے پیغمبر کا زمانہ آیا۔ جب ہمارے پیغمبر کا زمانہ آیا تو عرب کے معاشرے کے اندر اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز کیا جاتا تھا۔ عرب کا مطلب کیا ہے؟ عرب کا مطلب ہی بولنے والا، یعنی اپنے دل کی آواز کو صحیح انداز میں بیان کرنے والا۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں میں سے سب سے زیادہ کامل اور مکمل ایسی زبان کی جس زبان کے اندر کسی اور زبان کے الفاظ کو چوری نہیں کیا گیا، وہ عربی کی زبان ہے۔ اور وہ عربی لوگ عربی بولتے تھے، ایک ہی چیز ہے، اس کے 20 نام ہیں۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ آنکھ ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہہ دیں گے، اور اس کو اپنا نہر کو بھی عین کہہ دیں گے، کسی کی نظر لگ جانا اس کو بھی عین کہہ دیں گے۔ اب ایک ہی چیز ہے، اس کے مختلف نام ان لوگوں نے رکھ لیے۔ لہٰذا عرب کے علاوہ باقی کسی اور دنیا کے اندر بولی جانے والی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو اپنے دل کی بات صحیح معنوں میں پہنچا سکے۔ اس لیے عرب اپنے علاوہ کو کہتے ہیں عجم۔ عجمی کا مطلب کیا ہے؟ گنگا۔ عجمی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو بندہ اپنی بات پوری کھول کر بیان نہ کر سکے تو وہ کیا ہے؟ گنگا ہے۔
आ रही समझ में, अपनी जुबान पर बड़ा नाज था, लिहाजा ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ते, कलाम लिखते कि कलाम लिखने के बाद लाकर ये जो अपना मिजाब रहमत है इसके नीचे लटका देते थे। ठीक है, अब जो भी आता था देखता था, वो देखता था कि कलाम इसका किस पाए का है, चुनाचे अगर उसके पाए का कलाम ला सकता तो वो लाकर इसको हटाकर अपना लगा देता, वगरना उसका कलाम पिट जाता। ये अरब के लोगों को अल्लाह ताला ने फसाहत और बलागत से नवाजा था। अब जब हमारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने उनके यहाँ भिजवाया, अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर को जो मौजज़ा दिया वो कुरान करीम का मौजज़ा दिया, कुरान करीम का मौजज़ा दिया। इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने क्या रखा क्या नहीं रखा, मैं और आप यानी कि अगर अगली जिंदगी के अंदर भी चले जाएं, यानी जन्नत की जिंदगी में भी चले जाएं और अरबी जुबान में आती ना हो, हमें कोई पता नहीं कुरान में कहा क्या गया, लेकिन वो लोग कमाल के लोग थे, वो जानते थे ये कलाम है और इसके अंदर है क्या। चुनांचे सूरतुल कौसर जब नाजिल हुई, पैगंबर ने जाकर उसको लटकाया, फिर तादम हयात उसके मुकाबिल में कोई कलाम ना आ सका। तो ये कुरान करीम का जो एजाज है इसने उनको मजबूर कर दिया। शुरू में तो उन्होंने बातें की, कुछ बातें कही उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद का कलाम है, फलां यहूदी के पास जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से चैलेंज आ गया, अगर ये मोहम्मद का कलाम, तो मोहम्मद भी इंसान, तुम भी इंसान, तुम उनसे ज्यादा अरबी अदब को जानने वाले हो, तुम जैसा कलाम लेकर आ जाओ। एक कोशिश की थी इन्होंने, 6 महीने के लिए अपना बंदा कमरे के अंदर बंद किया कि चलो जो कुरान के मुकाबिल लिखते हैं। 6 महीने के बाद बाहर निकाला, अंदर कागजों का ढेर लगा हुआ था। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जब भी कोई कलाम लिखता और कुरान के साथ उसका मुआवजा करता, मेरा दिल गवाही देता कि तेरा कलाम इस कलाम के मुकाबले में नहीं हो सकता। चुनाचे पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े ने काफिरों को झुकने पर मजबूर कर दिया, काफिरों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, एक होता है बयान और एक होता है शेर, एक होता है बयान, एक होता है शेर। अब अल्लाह के नबी का ये एजाज तो था, अब जाहिर है कि वो अरब लोग थे, उनके बयानात के अंदर कमाल का जादू था। जाहिर है कि वो जब अरबी जुबान के अंदर तकरीर करते होंगे तो कमाल तो होता होगा। पैगंबर की मजलिस लगी हुई थी तो 2 साहब मशरिक की जानिब से कबीले बनु तमीम के आए, उनमें से एक ने खड़े होकर बयान शुरू किया, जैसे हमारे मौलाना तारे जमील साहब बयान करते थे किसी जमाने में, ठीक है ना। तो बयान उन्होंने शुरू किया, उस बयान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजमा बड़ा हैरान हो गया। फिर दूसरे ने खड़े होकर तकरीर की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बसा औकात बाज़ बयान या बयान के अंदर अदा किए जाने वाले कलिमात अपने अंदर जादू रखते हैं। क्या रखते हैं? जैसे जादू अगले को अपनी जानिब माइल करता है, तो बाज़ बयानात भी इंसान को अपनी जानिब क्या करते हैं? माइल करते हैं। अल्फाज का असर होता है, अल्फाज का असर होता है, ठीक है। तबलीगी हज़रात जब दावत देते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, हमारी इन बातों का असर कहाँ होगा? लंदन में होगा या अमेरिका में होगा, ऐसा है कि नहीं है? कहते हैं कि नहीं, लंबी सोच होती है तो बातों का असर होता है। तो पैगंबर ने फरमाया इसका इनकार नहीं है, किसका? बयान का इनकार नहीं। इंसान को अल्लाह ने अगर ये मलका दिया है, अपनी बात को अच्छे अंदाज से समझा सकता है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं। और दूसरी चीज आती है शेर। तो शेर के मुताल्लिक ये समझ लीजिए, अल्लाह के नबी की तालीम यह है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, उस शेर के अंदर कलाम क्या है, उस कलाम से हुक्म निकाला जाएगा। कलाम अच्छा है तो शेर अच्छा है, कलाम बुरा है तो शेर बुरा है, ठीक है। अब अच्छा शेर मिसाल के तौर पर किसी बुलबुल ने कहा था, अरे माली न दे गाली, अब्दुल कादिर नमाज न पढ़ने की नींद आ रही है मेरी जान, अरे माली न दे गाली, बिगाड़ा हमने क्या दे रहा, चमन है शेर करने का, न घर तेरा न घर मेरा, ठीक है। अच्छा शेर है। उसने माली किसको कहा है? वो माली इंसानों को कहा है। माली किसको कहा? इंसानों को कहा कि जैसे बाग के अंदर एक माली की जिम्मेदारी होती है, तेरी भी दुनिया के अंदर यही जिम्मेदारी है, बच्चे पाल, घर बना, काम कर, ये कर, वो कर, ठीक है। जैसे बाग के अंदर माली की हैसियत कि वो मालिक नहीं होता, तो भी दुनिया के अंदर माली की तरह है, तो मालिक नहीं। लिहाजा आपस में जब रहो, एक दूसरे को गालम गलोच वगैरह मत किया कर। अच्छा शेर अच्छा मतलब है, ठीक है जी। और बुरा शेर और बुरा मतलब, वो क्या कहते हैं उसको?
اٹھاتی ہو ہاتھ جو تم انگڑائی لینے کے وقت. نیند آ رہی ہے نورخان؟ خیر تو ہے؟ میرا بالکل دماغ بند ہے یہ آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے. تو برا شعر برا ہے. اٹھاتی ہو ہاتھ جو تم انگڑائی لینے کے وقت. یہ منظر دیکھنے والوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. جوانی میں پہننا تنگ کپڑے قیامت ہے. ذرا سا سانس لیتی ہو تو دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ گندا شعر ہے تو گندا ہے. کلام اچھا ہے تو اچھا ہے اور برا ہے تو برا ہے. اللہ کے نبی کی تعلیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے نبی نے کیوں ہنسو بھائی؟ ٹھیک ہے جی ہنستے ہو تو کھل کے ہنسو نا. سمجھ آئیے. سمجھ 4 دن کے بعد آئے گی. کتنے دن کے بعد آئے گی؟ 4 دن کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. عاشق نامراد ہوتے ہیں آنا میری قبر پر ہمراہ رقیباں کہ مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے. اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں. تو پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعر اچھا یا برا نہیں, وہ اپنے مطلب معنی یا مفہوم کے اعتبار سے اچھا یا برا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شعر نہیں کہا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. اللہ فرماتے نہ تو ہم نے نبی کو شعر کی تعلیم دی اور نہ ہی پیغمبر کی شان کے مناسب ہے. اس بنیاد پر پیغمبر نے اس مشغلے کو پسند نہیں کیا. حضرات صحابہ کرام میں سے 3 بڑے بڑے شاعر تھے. ان میں سے پہلے حسان ابن ثابت تھے, دوسرے نمبر پر کعب ابن مالک تھے اور تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ تھے. ان میں سے حسان ابن ثابت نامی جو صحابی رسول تھے ان کا مقام سب سے بڑا تھا, اس لیے کہ یہ اپنے اشعار کے اندر قریش اور کفار کے نسب پر لان تان کرتے تھے. اس سے کافروں کو تکلیف ہوتی تھی. لہذا یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے منبر بچھوایا اپنا مسجد نبوی کے اندر اور فرمایا کہ حسان اٹھو اور ان کی مذمت کرو, تمہارے اشعار ان کے لیے تیر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور ان کے متعلق دعا ہے کہ اے اللہ حسان بن ثابت کی مدد فرما جبرائیل امین کے ذریعے سے. پہلے سپارے کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے جبرائیل امین ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس امت کے حسان ابن ثابت ہیں کہ جب وہ اشعار کہا کرتے تھے ان کی تائید جبرائیل امین کیا کرتے تھے. اور باقی جو 2 صحابہ ہیں کعب ابن مالک ہیں یا عبداللہ ابن ابی رواحہ ہیں, یہ دونوں حضرات جو اشعار کہا کرتے تھے ان اشعار کے اندر عقیدے کے متعلق بیان زیادہ ہوتا تھا. عقیدے کے متعلق چنانچہ جو کافر مسلمان ہوتے تو وہ ان کا بیان ہے کہ جب ہم حالت کفر میں تھے ہمیں حسان کے اشعار برے لگتے تھے, لیکن اب جب ہم اسلام ہم نے قبول کیا تو ہمیں اب پتہ چلا کہ زیادہ خطرناک تو کعب ابن مالک وغیرہ تھے کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کے اوپر زد مارا کرتے تھے. اتنی بات واضح ہوگی جی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مشغلے کو ناپسند کیا, لیکن اگر کوئی انسان شعر کہہ دیتا ہے اور معنی مفہوم اس کا برا نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. تو حسن معاشرت کے اندر آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے کیا بات آگے بھیا کیا اشعار جائز ہیں معنی اگر اس کا اچھا ہو. یہ جو گانے گائے جاتے ہیں گانے ان کے پیچھے بھی جو غزلیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اشعار ہوتے ہیں. تو ترنم کے ساتھ اگر اشعار پڑھے جائیں, اگر اشعار ترنم کے ساتھ پڑھے جائیں, معنی بھی صحیح ہو, ترنم کے ساتھ ہو, ڈھول کی تھاپ پر نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر ڈھول کی تھاپ پر ہو اس صورت میں وہ گانا بن جائے گا اور گانا انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتا ہے. اس پورے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی بنتا ہے. باقی جو آگے والی جو تعلیمات آنے والی ہیں وہ بڑی اہم ہیں, ان کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. ان میں ایک تو زبان کی حفاظت ہے, پھر غیبت وغیرہ کے دیگر معاملات ان کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا.